بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم روزے کی حالت میں جمع کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں ہلاک ہو گیا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اور تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی ایک بڑی ٹوکری دی گئی۔ وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے کہا، اور کوئی ہے جو ہم سے زیادہ غریب ہو؟ مدینہ کے میدانوں کے درمیان رہنے والا کوئی خاندان ہم سے زیادہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ ان کے پچھلے دانت نظر آئے۔ پھر فرمایا، جاؤ اور اپنے گھر والوں کو اس سے کھلاؤ۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور رمضان کے روزے کی حالت میں روزہ رکھنے والے کے لیے گناہ ہے۔ اس گناہ میں پڑنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یہ شخص تباہی کے ڈر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم پایا۔ اس سے کئی معاملات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں جمع کرنا قرآن، سنت اور اجماع کے مطابق روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، تجربے کے لیے اہل علم کی طرف لوٹانا چاہیے، کیونکہ جو نہیں جانتا ہے اسے اہل علم سے پوچھنے کا حکم ہے۔ نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اور عمدہ اخلاق اور ہدایات کے طلبگار لوگوں کے ساتھ آپ کا نرم سلوک اور ان کی غلطیوں کو دور کرنے کی خواہش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض نہیں ہوئے اور نہ ہی سختی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اس کے سوال کو سنا، اسے اپنے گناہ کو حل کرنے میں قدم بہ قدم مشورہ دیا۔ نمبر 4، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جماع کے لیے کفارہ واجب ہے، اور یہ ہے، ایک غلام آزاد کرو، اور یا ایک مومن غلام ہونا چاہیے۔ اگر اسے آزاد کرنے کے لیے کوئی مومن غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ نمبر 3، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو آدھا سیر کلو گرام ہر ایک کو کھانا کھلائے۔ نمبر 5، کفارہ حدیث میں بیان کردہ ترتیب کے مطابق ہے، اور حکم کے مطابق ترتیب کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انفرادی انتخاب کے لیے کھلا نہیں ہے۔ نمبر 6، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفارہ بالکل ادا نہ کر سکے تو اس سے واجب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مزید کسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ البتہ بعض علماء کا خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کفارہ کھجور کی ایک بڑی ٹوکری سے ادا کیا تھا، اور اسی وجہ سے فرض اٹھا لیا گیا تھا۔ نمبر 7، کفارہ اس شخص کے علاوہ جس پر واجب ہے اس کی اجازت اور منظوری سے پورا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ کو خارج کر دیا۔ یہ اس شخص کو دیا گیا جس نے خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ وہ محتاج اور مستحق تھا، اور یہ کچھ جائز ہے۔ نمبر 8، یہ کفارہ صرف وہی ادا کرتا ہے جو جان بوجھ کر گناہ میں پڑ جائے، رہا جو حکم سے ناکافی ہو یا بھول گیا ہو تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی میں پڑ جائیں تو ہمیں عذاب نہ دینا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی نادانستہ غلطیوں اور جو کچھ وہ بھول جائیں اور جو کچھ وہ کرنے پر مجبور ہو جائیں اس سے درگزر فرمایا ہے۔ دوستو، حد کے آدمی روزے کی حالت میں جماع کی ممانعت کا حکم جانتا ہے،
اور اس لیے اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس جہالت یا بھول کا عذر نہیں تھا اور سب بہتر جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی شخص ادا کرنے کی استطاعت پائے تو اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی 286 آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا جو کچھ اس نے حاصل کیا، اس کے لیے اس کا نتیجہ ہوگا، وہ اس کا نتیجہ اٹھائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا ہو جائیں تو ہم پر الزام نہ ڈال، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ ہمیں وہ چیز نہ دے جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ آمین۔ دوستو، اللہ حافظ۔